السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ بے شک ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بشریٰ بی بی ہیں، ان کو بھی جو ہے 14 سال جیل ہو چکی ہے، اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان، ان کو بھی 14 سال کی جیل ہو گئی ہے، لیکن ان کا جو شارٹ آرڈر ہے وہ جاری نہیں ہوا، اور بشریٰ بی بی وہاں پہ انتظار کرتی رہیں۔ جیل کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا، اور وہ خود جیل میں پہنچ گئی تھیں کیونکہ یہ اطلاعات تھیں کہ ان کو جو ہے ذلیل کر کے، ان کی تذلیل کر کے، ان کو جو ہے گاڑیاں بھیج کر جو ہے ان کو اریسٹ کیا جائے گا، اطلاعات برپا کرنے کی کوشش کی جائے گی، لوگوں کو جو ہے اشتعال انگیزی ان کے اندر اشتعال دلایا جائے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے جیسے عمران کی قدر و منزلت ہے، اسی طرح سے ان کی بیوی کی بھی بہت زیادہ عزت ہے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ تو ان کو جو ہے ذلیل کرنے کا پلان تھا، لیکن وہ خود جا کر انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور وہ خود وہاں پہ پہنچ گئیں، اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کے ذریعے عمران خان کو ایک ڈیل کی آفر کی گئی تھی کہ جو کچھ لوگ ہیں جو ان حرکات میں ملوث ہیں، جنہوں نے اتنے 16 مہینے عمران خان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، اور جو سہولت کار ہیں، ان کو ایک سیف جو ہے راستہ مل جائے، اور ان کے خلاف کسی قسم کا آئندہ کوئی کارروائی نہ ہو، اور اسی طرح سے ان کی حکومت جو ہے سرپرستی والی جو ریموٹ کنٹرول والی حکومت، وہ آئندہ بھی جب تک پاکستان ہے وہ چلاتے رہیں۔ تو اس قسم کی ان کے پلانز تھے، لیکن عمران خان آپ کو پتہ ہے ڈیل کرنے والا ہے نہیں، نہ وہ ڈیل کرے نہ ڈیل دے گا، اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہے، اور وہ اپنے اصولوں کے اوپر کھڑا رہتا ہے۔ تو ہر انسان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنے اصولوں پہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن اچھے اصولوں پہ کھڑا رہنا اچھی بات ہے، لیکن غلط اصولوں کے اوپر کھڑا رہنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو عہدیدار ہیں، جو کہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ پہلا جو ہے بلوچستان کے اندر ایک جو ہے ریلی کے اوپر دھماکہ کروایا گیا، تحقیقات کرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ اصل میں اس کے پیچھے کون ہے ماسٹر مائنڈ۔ اور دوسرا یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے پشاور میں، ان کا باجوڑ کا ورکر ہے شاہ زیب، جو ہے اس کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے، اس کے سر پہ گولیاں لگی ہیں، اور عوام بہت زیادہ مشتعل ہے، اور وہ لوگ جو ہے چھاؤنیوں میں جا کر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو فوج ہے اس سے ان کو بہت زیادہ امیدیں ہیں پاکستانیوں کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہو، نہ کہ ہمارے خلاف کھڑی ہو۔ تو پاکستانیوں کا جو اپنوں سے انسان غصہ کرتا ہے، غیروں سے کوئی انسان جا کے غصہ نہیں کرتا۔ کچھ بیچارے معصوم لوگ ہیں جو کہ چھاؤنیوں کے سامنے آ کے احتجاج کر رہے ہیں، حالانکہ جو جوان ہیں، فوج کے جوان ہیں، ان کو تو ان پولیٹکس کا، ان کی جو سہولت کار ہیں، ان کی جو حرکتیں، ان کا کچھ علم نہیں ہے، نہ ہی ان کو کچھ ان کی ان چیزوں سے کوئی وابستگی ہے، نہ ہی وہ ان چیزوں میں ملوث ہیں۔ جو کچھ سہولت کار ہیں، جو کہ جرنیل ہیں، جو کہ عوام کے پیسوں سے عیاشیاں کر رہے ہیں، پورا خاندان باہر کے ملکوں میں ہے، وہ لوگ اس کے جو ہے ان کے فوائد اٹھا رہے ہیں، نہ کہ پوری کی پوری فوج۔ ہماری جو فوج ہے وہ ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، اور ہم فوج سے ہیں، اور ہم میں سے ہی فوج ہے۔ تو پاکستان کے لوگوں کو اپنی جو ہے نا اپنی حوصلے کو اور اپنے صبر و تحمل کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ کسی بھی پرتشدد اور اس قسم کے جو ہے ریاستی اداروں کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ریاست کی جو ادارے ہوتے ہیں وہی ہمارے محافظ ہیں، اور وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ اور صرف کچھ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنا مفاد کو پہلے رکھ رہے ہیں۔ تو جو ان کے درمیان جو بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہینڈل کرنا چاہیے، نہ کہ عوام ان کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ عوام کو چاہیے اپنا صبر و تحمل کے ساتھ 8 فروری کو گھروں سے نکلیں، اور جو ہے اپنے جو ہے ووٹوں کا صحیح جگہ پر استعمال
استعمال کر کے اپنی طاقت وہاں پر دکھائیں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کریں، اپنے فارم 45 کی حفاظت کریں۔ آپ لوگوں نے بالکل بھی اریسٹ نہیں ہونا، اور آپ لوگوں نے پاکستان کی جو عوام ہے انہوں نے صحیح ووٹ جگہ پر جہاں پہ بھی آپ کو دینا ہے ووٹ آپ وہاں پہ ڈالیں اور اپنے جو ووٹ ہیں ان کی حفاظت کریں۔ آپ کا کام بس یہ ہے، اور آپ خود کبھی قانون نہ توڑیں، اور آپ جو ہے کوئی زیادتی کرے تو آپ اس کا ہاتھ روکیں، آپ اس کو تھپڑ مارنے کی کوشش نہ کریں، آپ ہاتھ روکنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی بھی انسان کے لیے ہاتھ غلط اٹھ رہا ہے تو آپ سب مل کر ہاتھ روکیں، نہ کہ آپ بھی اس کا ہاتھ توڑیں۔ آپ کو ہاتھ کو روکنا ہے، آپ کو ہاتھ کو توڑنا نہیں ہے، آپ کو اسی حد تک کرنا ہے جتنا کہ آپ کی لمیٹیشن ہے، آپ اتنا برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے اس کا ہاتھ روکنا بھی بہت بڑی جو چیز ہوتی ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، 14 سال کی جو ان کو سزا سنا دی گئی ہے، حالانکہ نواز شریف نے بھی بیچ بہا تحائف لیے ہیں، 13، 14، 15 کروڑ کے ان کے تحائف ہیں۔ اسی طرح خاقان عباسی نے بھی گھڑیاں لی ہیں، اسی طرح خواجہ آصف جو بہت زیادہ فوج کی جو ہے نے ہماری ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں اور گوشت سارا کھا لیا ہے، جو کہنے والے قومی اسمبلی میں انہوں نے بھی بہت جو بڑھ کی باتیں کرتے ہیں اور جو ہے فوج کے سے اپنے ووٹوں کو بڑھواتے ہیں، تو انہوں نے بھی بہت زیادہ گھڑیاں لی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے پوری کی پوری مسلم لیگ نون، آصف زرداری اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب توشہ خانہ سے چیزیں لے چکے ہیں، یعنی کہ ان کو تو اگر نواز شریف نے 6-7 گھڑیاں لی ہیں تو ان کی بھی ملٹیپلیکیشن کریں تو 14 سال کو ملٹیپلائی کر دیں تو ان کو تو زندگی بھر یہ جیلوں سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اور جو مریم اورنگزیب ہیں جو کہ عمران خان کو چور چور کہتی ہیں، وہ خود بھی گھڑیاں چوری کرنے میں یعنی کہ توشہ خانہ سے گھڑیاں لینے میں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لینے میں ملوث ہیں۔ پوری کی پوری نون لیگ جو ہے انہوں نے ہاتھ صاف کیے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ جو چیزیں یعنی کہ گاڑیاں جو کہ توشہ خانہ سے آپ نہیں لے سکتے وہ بھی انہوں نے نواز شریف نے، آصف زرداری نے، مریم نواز نے، ان سب نے لی ہوئی ہیں۔ اور اب جو ہے عمران خان کے اوپر توپوں کا رخ اب آگے بڑھیں گے، اور آپ کا انتقام تو آپ جو ہے آپ لوگوں کی پوری پارٹی کا یہی ہوا ہے، اس انتقام کا ان کے ہاتھوں نشانہ بن چکے ہیں، پھر بھی وہ ان کے ساتھ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں اور وہ عقل مندی کی سیاست کرتے ہیں، اور وہ سیاستدانوں کے بھی باپ ہیں۔ تو آصف زرداری کسی کو سیاست سیکھنی ہے تو آصف زرداری سے سیکھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، بے شک بری چیزوں کی صحبت اختیار نہ کریں لیکن اچھی چیزوں میں آپ ان سے سیاست سیکھ کر اپنی سیاست کو بہتر طریقے سے اپنی چالوں کو چھپا مسئلہ ہے کہ وہ ہر چیز پہلے سے بیان کر دیتے ہیں اور پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو ہر سیاستدان کا اپنا اپنا مزاج ہے، اور عمران خان کہیں سے بھی سیاستدان نہیں لگتے۔ اسی طرح سے کنول جوزف نے اپنی جو ہے حلقے کی جو مہم ہے وہ بھی ایک کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے اوپر بھی پولیس والوں نے لاٹھی چارج کیا ہے، پولیس کے آدمیوں نے جو میل پولیس ہیں انہوں نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا ہے، اور اس طرح کے معاملات کیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا انٹرا پارٹی الیکشنز کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور ان کے جو ہے کنونشنز ہو رہے ہیں، اور پولیس والے ان کو کنونشنز کے اندر داخل ہونے نہیں دے رہے۔ اسلام آباد میں بھی ان کے کنونشن کی آگے رکاوٹیں ڈال کر پولیس والے کھڑے ہو گئے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو فرما رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں کیوں نہیں اپنا کروایا، تو وہاں پہ پولیس والے پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا سیکریٹریٹ کو سیل کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کے اندر اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کی جو تیاریاں وہ ان کو شروع کرنا تھا وہاں پہ، اور ان کا اجلاس ہونا تھا وہ نہیں کر پائے، اور اسی طرح سے ان کا اجلاس اب لاہور کے اندر منعقد ہوا ہے، اور اس کی ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے تاکہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے تک بھی یہ ثبوت نظر آ جائیں اور ان کو بھی پتہ چل جائے کہ پاکستان تحریک انصاف سے قانون اور ضوابط کے لحاظ سے پورے کے پورے جو نکات ہیں ان کو پورا کرنے کے ساتھ اپنے جو ہے وہ سارا کچھ الیکشن کو کرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ملک کے جو حالات ہیں، عوام کے اندر بہت زیادہ بے چینی ہے، اور اب عمران خان کی جو اپیلیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں
دائر ہو چکی ہیں اور آج ان کی جو ہے پروسیڈنگ ہوگی، متوقع ہے۔ ابھی ٹائمنگ کا کچھ کنفرم نہیں پتہ، لیکن ان دونوں کیسز یعنی کہ توشہ خانہ اور سائفر کیس کی اپیلیں جو ہے دائر کرنے میں اس لیے وکلا کو دیر لگی کیونکہ ان کو یہ جو دستاویزات ہیں شارٹ آرڈرز کی وہ مہیا نہیں کی گئی تھیں، اور الفاظ اور زبانی ان کو فیصلے سنائے گئے تھے، اور ان کی تحریری کاپیاں کوئی نہیں، وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا، نہ ہی ان کو ہینڈ اوور کی گئی تھی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بشریٰ بی بی کو اسی وجہ سے بنی گالہ میں منتقل کیا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی شارٹ آرڈر کی کاپی نہیں تھی، تو پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکتی تھی۔ تو وجہ یہ بنی تھی، اس وجہ سے بشریٰ بی بی کو جو ہے بنی گالہ میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ اور تمام تجزیہ کار جو ہیں حبیب اکرم نے بھی اپنے جو ہے ویلاگز میں یہ بتایا ہے کہ 34,000 کا انہوں نے جو ہے سروے کروایا ہے، جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں پورا سویپ کر رہی ہے، اچھا جو ہے بہت زیادہ نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی، یعنی کہ پنجاب میں، اور اسی طرح بلوچستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے، اور گلگت بلتستان میں تو پاکستان تحریک انصاف ہر صورت میں ہی جیتے گی۔ تو اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے ہر اشاریے بہت زیادہ اوپر ہیں، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی ریلیوں پہ اور ان کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ان کے حلقوں میں ان کو مارا جا رہا ہے، ان کی ریلیوں میں اس طرح کے چیزوں کو کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹر ڈر جائیں اور وہ گھروں سے باہر نہیں نکلیں۔ اسی طرح سے شعیب شاہین نے بھی یہ بات پریس کانفرنس میں کہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، پولیس والے ان کو گھروں میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں جو ہمارے محافظ ہیں ان کو محافظ ہی رہنا چاہیے، نہ کہ وہ دہشت گردوں کی طرح بیہیو کریں۔ پھر عوام ان میں اور دہشت گردوں میں عوام کیسے فرق کرے گی، اور پھر جب ان کے اوپر مصیبت آئے گی تو پھر عوام بھی ان کے آگے نہیں کھڑی ہوگی۔ عوام کی وجہ سے ہی دہشت گردوں کو پکڑنے میں پولیس والوں کو مدد ہوتی ہے، لیکن اگر جو پولیس والے ہیں خود دہشت گرد بن جائیں گے تو پھر عوام ان کی مدد کیسے کرے گی؟ تو ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں یعنی ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو ان باتوں کا بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور اللہ کی جو ہے پکڑ جلدی آ جاتی ہے۔ تو ابھی تک کے لیے بس اتنی خبریں ہیں، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔